تھوڑے سے پیسے کی خاطر بدعات کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے، ان کا انتقال ہو گیا تو کیسے نہیں ہوگا، یہ بھی ہوگا، چیلوم بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کا تو فائدہ ہے سب میں۔ اور آپ چپکے سے پہلے پکڑا دیجئے اس کو لفافہ، اگر یہ مولانا لوگ چپ رہنا، آپ لوگ تو چپ بھی رہ جائیں گے، بس ان کو اس لفافے سے غرض ہے، پھر آپ جیسے چاہیے کر لیجئے۔ تخلیق آدم، تخلیق انسانیت کا فلسفہ، مرحلہ اور اس کے بارے میں بہت کچھ سنا جانا۔ آج سے پہلے پارے کے اندر ایک بڑا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ مضمون ہے قوم بنو اسرائیل، جو آج یہودی کہلانے والی قوم ہے، کسی وقت میں، کسی زمانے میں بالکل ہماری اور آپ کی طرح اللہ تبارک و تعالی کی چہیتی قوم تھی، یہ چہیتی امت تھی، یہ خیر امت کا لقب ملا ہوا تھا یہودیوں کو، اور یہ بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے دیندار قسم کے لوگ تھے۔ اور پھر دور کے ساتھ بدلتے بدلتے نہایت ہی غدار، بے وفا، جھوٹے، چال باز قسم کی قوم نکل گئی۔ آج جس دور سے یہودیوں کا گزر ہو رہا ہے، اس دور میں بین المسالک اور بین المذاہب سب کے درمیان یہ قوم آج بدنام ہے، اور یہ تاریخ ان کی بہت پرانی ہے۔ قرآن کریم نے اس پورے بیان کو آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے سرگزشت کو، ان کے کارناموں کو، ان کے پچھلے حرکتوں کو، اور یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت و نصیحت ہو، کہ آپ بھی اگر یہودیوں کی طرح چال باز بنے، مکار بنے، داغدار بنے، تعویلیں کی بیجا قرآن و حدیث میں، مذہب کو بدلا، دین کو بدلا اپنے مفاد کے لیے، پیسوں کے لیے، جیسے یہودیوں نے کیا، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض دین کے مسائل بدل ڈالے، نذرانہ لے لے کر کے مجرموں کو بچایا اور غیر مجرموں کو جرم کی سزا دلوا دی۔ یہ یہودی علماء کرتے تھے، اور بڑے دھڑلے سے کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی آسمانی مذہب ہماری اور آپ کی طرح رکھتے تھے۔ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تورات اور انجیل آئی، 10,000 نبی ہوئے اس قوم میں، ایک آدھ نہیں، ایک ساتھ کئی نبی آئے ان کو سمجھانے کے لیے، مگر یہ قوم جب نکل گئی حق سے تو یہ قوم بدنام ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و مسکنت کا تاج پہنا دیا اس کو۔ کسی وقت میں یہ بڑی اکثریت میں قوم تھی اور بڑی نیک قوم تھی۔ آج ہم نے بھی اگر ان کی روش کو نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یا ان کی خصلتوں کو نہیں چھوڑا، یا ہمارے علماء نے نہیں چھوڑا، تو وہ ساری سزائیں ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے بنو اسرائیلیوں کو اپنے احسانات۔ یا بنی اسرائیل، اے یہودیو، اے بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تیرے اوپر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس قوم کو دی، بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے من و سلوہ کا نام، انہیں کمانا نہیں پڑ رہا تھا، جنت سے کھانا ان کے لیے آ رہا تھا۔ ہر روز بٹیر بھون بھون کے کھاتے تھے یہ، ہر روز من آتا تھا ان کے پاس حلوہ، جو ہم لوگوں کو کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا ہے، ان کو روز ہی مل رہا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی نعمتوں کی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بےایمانی شیطانی اتر گئے اور کہنے لگے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں، ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں سلاد ککڑی چاہیے۔ یہ اس کھانے پہ آ گئے جو کھانا آج ہم لوگوں کو میسر آ رہا، بڑی محنت سے کما کے ہم لوگ جس کو کھا رہے ہیں، انہوں نے اس کی تمنا کر ڈالی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ بند کیا اور انہیں شہر میں داخل کر دیا کہ لوگ کھاؤ اپنی مرضی سے۔
بندر بنائے گئے، یہ کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، عذاب بھی 9 قسم کا نازل ہوا، احسانات بھی اللہ نے خوب کیے، نعمتیں بھی خوب دی، اس کے باوجود یہ قوم اپنے اس پرانے ڈگر کو، اس بےایمانی شیطانی کو چھوڑا نہیں، اس جھوٹ کو، اس مکاری کو چھوڑا نہیں۔ آج ہم لوگوں میں یہ خسرت آنے لگی ہے، خدا را اصلاح کریے آپ۔ اللہ نے فرمایا اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تیرے اوپر کیا، واوفوا بعہدی، اور مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تیرا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے یہ ضمانت لی تھی کہ آخری رسول جب آئیں گے ان کی کتاب میں، آسمانی کتاب میں، تم سب لوگ ایمان لاؤ گے ہمارے آخری رسول پر، ان کی مدد کرو گے، ان کے صحابہ بنو گے، ہر طرح سے ان کے تعاون کرو گے۔ اور اس وقت ان لوگوں نے مان لیا تھا کہ ہم آخری رسول کا احترام کریں گے، ہم ایمان لائیں گے، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ چلیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ لیکن جب رسول ان کے بیچ میں آئے تو کیا ہوا؟ حالت ان کی ہو گئی کہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ محمد عربی یہ آخری رسول ہے۔ قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں نا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے پہچان تو رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی عرب کے نسل سے ہے، اسماعیل کے اولاد میں سے ہے، اور ہم سب لوگ بنو اسرائیل کے اولاد ہیں۔ وہی بھتیجا اور چچا والی کہانی ہے نا، دیہاتی جھگڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت دادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، سارا سے یہ لوگ تھے بنو اسرائیلی، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور پھر ان کے بعد آخری نبی اس پورے 4000 سال میں۔ تو یہ نبی کس ہو گئے؟ اس نسل میں ہو گئے، اور وہ کس میں ہو گئے؟ اس ماں میں ہو گئے۔ بس مانوں گا نہیں، نبی جتنے ہوئے ہیں وہ ہمارے لوگوں میں ہوئے، تمہارے خاندان میں کیسے لا جائے گا؟ بس یہی ضد تھی، یہی ہردرمی تھی، ہماری قد چھوٹی ہو جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے ان کو مانیں گے تو۔ گنے چنے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا یا ایمان لائے، اب باقی انہوں نے زبردست اپنی قوم کو ملایا اور کہا کہ نہیں، بالکل ایمان نہیں لانا ہے، ورنہ ہماری عزت اور ہماری آن بان میں فرق آ جائے گا۔ تو وعدہ کیا تھا اللہ سے، لیکن وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، اوفوا بعہدی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تجھ سے کیے وعدے کو پورا کروں گا، تیری عزت بحال رکھوں گا، تجھے خیر امت کے ٹائٹل سے نوازتا رہوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے اس قرآن پر۔ اور یہ قرآن کی حالت یہ ہے کہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس کو یہ جھٹلاتی نہیں ہے، اس کو بھی یہ آسمانی کتاب ہی مانتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، سارے نبیوں کا احترام، سارے نبیوں پر ایمان۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ بعض نبی کو گالی دیں، بعض کا انکار کر دیں، صرف اپنے نبی کو مانیں اور باقی اللہ کے نبیوں کا ہم تکذیب کریں۔ یہ ہماری خصلت تو نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے سارے نبیوں کا احترام کرتا ہے، سارے نبیوں پہ ایمان ہے، اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا اس ایسی کتاب پر ایمان لانے میں کیا جا رہا ہے تمہارا، جو کتاب تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور یہودیوں تم پہلے منکر نہ بنو، تم ہی انکار کر دو گے جبکہ تم آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو، اہل کتاب ہو، نبیوں کے ماننے والے ہو، تو پھر ان مشرکین کا کیا ہوگا؟ تم تو جانتے ہو نا آسمانی دین کو، تم رہے اس پر، تم ہی پہلے منکر بن جاؤ گے، اور وہ بنے رہے، ان کے کانوں پر جو نہیں رہیں گے، جبکہ مشرکین ایمان لے آئے۔ اور یہ سارے ہٹ دھرم، ضدی، تعصبی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ایک برائی یہ بھی تھی ان کے اندر کہ میری آیتوں کو تھوڑی پونجی کے بدلے مت بیچ دیا کرو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے تورات کے اندر، انجیل کے اندر صاف صاف احکام تھے کہ زنا کرنے والے کو سنگسار کر دیا جائے،
لیکن اگر امیر کرتا زنا پکڑا جاتا تو 1000 دینار کی تھیلی لے کر کے اس کو تو کہہ دیتے کہ یہ تو جائز ہے، اس کے لیے یہ جرم نہیں، سنسار نہیں ہوگا، اس میں نقطہ نکال دیتے تھے، کوئی نہ کوئی دلیل دیتے تھے منطق سے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے فلاں کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو حلالہ ہوگا، اور جب اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو نہیں۔ یہاں تو ایک راستہ ہے نا، حدیث پر چل جائیں گے، یہاں پہ حدیث والے مسئلے کو مان لیں گے، وہاں پر اس مسئلے کو مان لیں گے۔ ہم نے خوب دیکھا، میرے یہاں ہوا، ایک مولوی نے کئی ایسے مسائل بیان کیے، جب اسی کے خاندان میں یہ پیش آ گیا تو اس نے بڑا اچھا نکاح پڑھوا دیا، ایک چھوٹے سے بچے سے، اتنے بڑے بچے سے نکاح پڑھوا دیا اور اس کو ستا دیا رات میں اس کے ساتھ میں، ہو گیا حلالہ۔ صبح اٹھ کے بچے نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، کہلوا دیا اسے کہ بول طلاق طلاق طلاق، بول دیا، ہو گیا نکاح۔ یہ خود ہمارے ننیالے خاندان میں ہوا ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ یہ ہے بہانے بازیاں۔ اللہ نے فرمایا تھوڑے پیسے لے کر کے میری آیتوں کو نہ بیچو، یعنی پیسے لے کے دین بتانا، اور پیسے لے کر کے آج آپ نہیں سمجھتے یہ فاتحہ میلاد درود یہ بھی جو ہو رہا ہے صلاۃ و سلام، اس میں پیسے ہی تو ملتے ہیں، اور تھوڑے سے پیسے کی خاطر بدعات کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے، ان کا انتقال ہو گیا تو کیسے نہیں ہوگا، یہ بھی ہوگا، چیلوم بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کا تو فائدہ ہے سب میں۔ اور آپ چپکے سے پہلے پکڑا دیجئے اس کو لفافہ، اگر یہ مولانا لوگ چپ رہنا، آپ لوگ تو چپ بھی رہ جائیں گے، بس ان کو اس لفافے سے غرض ہے، پھر آپ جیسے چاہیے کر لیجئے۔ اس کے تجربات رات دن ہوتے ہیں، نہیں دیجئے تو وہ بال کھڑا کریں گے وہ مولوی لوگ ہی علاقے میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق باطل کو ملاؤ مت۔ وہ ایسا اشتباہ پیدا کر دیتے تھے کہ حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا تھا، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کیا بتا رہا ہے؟ تنہا نماز نہیں، فرض نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ آج میں نے ابھی اثر میں درس دیا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا، وہ آیت بھی شاید آ ہی رہی ہے، ہاں آ ہی رہی ہے آگے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہودیو یہ کیا خصلت ہے تمہاری کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں، ان کے مولویوں کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے بیچ میں تقریریں کرتے تھے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، خوب یہ کرتے تھے، لیکن نہ وہ خود نماز پڑھتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے، بلکہ اوروں کی زکوٰۃ لے کے خود اسٹور کرتے تھے، اپنا مال بناتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہاں رک کر کے ذرا ایک پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں استعانت بغیر اللہ شرک ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں، شرک ہے، ایسے استعانت بھی غیر اللہ سے جائز نہیں، شرک ہے۔ اب دیکھیے حق و باطل کیسے ملاتا ہے آپ کے سامنے مولوی۔ یہ آپ لوگوں کو پالا پڑا ہوگا کہ صاحب غیروں سے مدد مانگنا شرک ہے، بیوی سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، کھانا نہیں مانگتے آپ؟ مانگتے ہیں نا؟ ارے بیوی سے مانگتے ہیں نا کھانا، مدد نہیں مانگا آپ نے تو یہ شرک ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور رات دن ہم لوگ مدد مانگتے ہیں، ایک گلاس پانی پلائیے، چائے پلا دیجئے، مدد تو مانگتے رہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو لوگ آپ کو بہکاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا اور کئی بار بتایا ہے کہ استعانت کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں غیروں سے مدد مانگنا، یعنی ما فوق الفطرت جو کام ہے، اس کام میں
غیروں سے مدد مانگنا، جیسے مشرکین مدد مانگتے تھے، یا جیسے بہت سے لوگ آج کے نام نہاد مسلمان اٹھتے بیٹھتے پیٹ میں درد ہو گیا تو، کمر میں تکلیف ہو گئی تو، ٹانگ میں درد ہو گیا تو کیا مدد مانگتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا، اے علی میری مشکل کو دور کر دے. نہیں، بچہ بیمار ہے مزار پہ جاتے ہیں، اولاد بچے کے لیے حضور مزار سے منتیں مانگتے ہیں، میرے بچے کی زندگی میں بیماری دور کر دو، انہیں زندگی دو، صحت دو. یہ استعانت غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. آپ بتائیں بارش نہ ہو رہی ہو اور سب لوگ مل کر کے کسی مزار پر جو ہے جا کے دعا کریں کہ صاحب بارش برسا دو، حضور تم تو انداتا ہو. ہوتا ہے نا یہ ہے استعانت میں غیر اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگنا. جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسا سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو صحت مند کر سکتا، بیمار کر سکتا، مارتا جلاتا ہے کوئی؟ اس سلسلے میں وہ کام جو ما فوق الفطرت، ما فوق العادت ہے، جو ہماری عادتوں سے پرے ہے، ایسے کاموں میں غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اور ایاک نستعین اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے. لیکن وہ کام جو آپ کے عادت میں ہے، ایک دوسرے کو پانی پلا دینا، چائے پلا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ تو ہماری عادتوں میں ہے. یہ مدد مانگنا شرک نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اب آپ سے ایک اعتراض ہوگا، کہیں بھی آپ سے گھر سے پوچھ لے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. یہ نماز اور صبر اللہ ہے کیا یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. بھئی نماز اللہ نہیں نہ ہے، صبر اللہ نہیں نہ ہے، یہ دونوں غیر اللہ ہیں. اللہ نے حکم دیا قرآن میں صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. کیوں دیا اللہ نے حکم؟ یہ اس طرح کے سوالات کبھی آپ کا پالا پڑ جائے گا ان لوگوں سے نا، ان کے مولویوں سے، تو آپ کو ایسی سوالات کریں گے آپ سے اور آپ پھنس جائیں گے. اللہ نے فرمایا نماز سے مدد مانگو، یعنی جب مصیبت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو. آپ جب بہت پریشان ہو جاتے ہو، بہت تھک جاتے ہو، تو آپ سے کہا جاتا ہے صاحب آرام کا سہارا لو، آپ آرام سے مدد لو، بستر پہ سو جاؤ، آرام مل جاتا ہے نا. آپ بیمار ہو جاتے ہو، کہا جاتا ہے صاحب دوا کا سہارا لو نا، دوا کیوں نہیں کھاتے آپ؟ ظاہر سی بات ہے یہ مدد مانگنے والی بات تو نہیں بزرگوں والی جو لوگ مانگتے ہیں یا جو مشرکین مانگتے ہیں عام طور سے، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتوں میں آپ پڑ جاؤ تو گھبرانا نہیں، صبر کرو. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. دعا تو آپ اللہ سے ہی کرو گے کیونکہ مصیبت دور کرنے والا وہی ہے. جب مصیبت میں ڈالتا وہ ہے اور دور کرے گا یہ بزرگ آدمی، تب تو اللہ سے بڑھ کر یہی ہو گیا نا. مصیبت میں جو ڈالا ہے وہی مصیبت سے نکالے گا بھی آپ کو. لہذا صبر کا سہارا لو. جب پریشانی آ جائے نماز کا سہارا لو نا، جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے. بڑی بڑی مصیبتوں میں، جنگ بدر میں فوج کو کھڑا کر دیا آپ نے سامنے اور خود جھوپڑی میں نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کا سہارا، اور لگے اللہ سے دعا کرنے. اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اور اللہ کی غیرت کو للکارا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ آج مار دی گئی ہے اللہ تو پھر تیری عبادت نہ ہو سکے گی. کیا للکارا اللہ کو، اگر یہ آج مار دی گئی تو اللہ پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے. اب تو جان کروانا ہے کہ نہیں اپنی عبادت. اللہ کی مدد آ گئی تو 300 لوگوں نے ہزاروں کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا. یہ ہے نماز سے مدد مانگنے کا مطلب. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے حَسَبُ عُمْرٌ فَضَائِلُ الصَّلَاةِ. اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم اور آپ بھاگم بھاگ لگائے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرتا ہے. جب مصیبتیں آئے صبر کرنے کا مقام ہے، صبر کریے. صبر سے ہی آپ کو دلاسا ملے گا، گھبرانے سے کچھ ہونا نہیں ہے.
کسی کا انتقال ہو گیا، آپ روئے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، دھڑ پڑک رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں زمین پر، اس سے کیا زندہ ہو جائے گا وہ آدمی؟ صبر کریے. اللہ کے رسول گزر رہے تھے مدینے میں، ایک بڑھیا تھی، اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، اب بے تحاشا رو رہی تھی، الاپ رہی تھی. ایسے ماحول میں اللہ کے رسول گئے اس کے پاس، اسے سمجھایا، کہا صبر کرو امی، صبر کرو. جو چلا گیا اللہ کی امانت واپس لے لیا اللہ نے. اب وہ تو پگلا گئی تھی، جوان بیٹا مرا تھا، کہنے لگی بلا وجہ کی باتیں کرو، جاؤ جس کا بیٹا مرا اس کے اوپر تکلیف ہوتی، تم کا جانا. اللہ کے رسول چل پڑے وہاں سے. کسی نے آ کے بتایا بڑھیا کو، کیا پگلا گئی ہو، کیا بول رہی ہو؟ اللہ کے رسول تھے، سمجھا رہے تھے، تو تمہیں کیا بول دیا، تلخ بولی. اب اس کو احساس ہوا کہ تو اللہ کے رسول سمجھا رہے تھے، میں کیا بول گئی. شرمندہ ہوئی، فوراً بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس گئی. اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئی، معافی مانگنے لگی. یا رسول اللہ، ہم کو دھیان ہی نہیں تھا کہ آپ، ہوتا ہے نا ایسے ماحول میں دماغ الٹ جاتا ہے. کہا اب میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے رسول، آپ نے کہہ دیا اب میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی. جب شروع میں صدمہ ہوا تھا نا، صبر اسی ٹائم کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. اب رو کے، چلا کے، دھڑ پٹک کے دیکھ لیا کچھ ہوا نہیں، تو اب لاسٹ میں ہم صبر ہی کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے. جملہ اللہ کے رسول کا کیا فرمایا؟ الصبر عند صدمۃ الاولی. جب پہلے ہی حادثہ پیش آیا تھا نا، اسی ٹائم تمہیں کہہ دینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی تو اللہ کی ہی بندی ہوں اور مجھے بھی لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے. میرا بیٹا چلا گیا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں بھی تو جانا ہے، سب کو جانا ہے اسی جگہ پر. صبر کر لیتے. یہ تھا صبر. الصبر عند صدمۃ الاولی. دیکھیے صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، صبر مصیبت پر. جیسے یہ واقعہ میں نے سنا ہے نا بڑھیا والا، آپ کو ہم کو کبھی مصیبت پیش آ سکتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انگ بھنگ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، بہت بڑی مصیبت آ گئی. صبر کریے، رونے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں جو اسباب ہے تلاش کریے، علاج کرائیے، کہیے اللہ کے لیے میں صبر کرتا ہوں. یہ ہے مصیبت پر صبر. ایک صبر ہوتا طاعت پر. نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کا حکم ہے، من نہیں کرتا ہے لیکن کرنا تو پڑے گا، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں. طاعت پر صبر اسے کہتے ہیں. جاڑا لگ رہا ہے، وضو کرنے کا من نہیں کر رہا، بستر چھوڑنے کا من نہیں کر رہا، یہاں پر صبر. یہ صبر کیا ہے؟ طاعت پر کریے، نماز پڑھیے، وضو کریے اور تکلیف پہ صبر کریے. اور ایک ہوتا ہے گناہ پر صبر. گناہ کے لیے دل بے چین ہے، گناہ کا ماحول تیار ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، یا سارے لوگ ایک ہی جیسے ہیں، کریے گناہ، کوئی ٹوکنے والا نہیں آپ کو. اور ایسے ماحول میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا اور اپنے اوپر صبر مانا روک لینا اپنے آپ کو اس گناہ سے، یہ کہلاتا ہے صبر علی المعصیت. معصیت پر صبر کرنا، یعنی گناہ جو ہے کرنے کا من کر رہا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اور ایسے ماحول میں ہم نے صبر کر لیا گناہ پر، یعنی گناہ نہیں کیا، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ، اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، اور ہم نے اطاعت کیا اللہ اس کے رسول کی. یہ ہے معصیت پر صبر کرنا. اور تینوں طرح کے صبر کی پریکٹس کا ڈالیے ابھی سے، تاکہ جب وقت آئے نا تو تینوں طرح سے آپ صبر کر سکیں. معصیت کا موقع آئے تو بھی صبر کریے. آپ اچھی دعوت چل رہی ہے مگر یہ دعوت ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کھائیں گے. معصیت ہے تو معصیت ہے، اللہ نے روکا ہے، رسول نے روکا ہے تو نہیں کھائیں گے. گناہ کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، شادی بیاہ کا پارٹی ہے، ڈانسنگ چل رہی ہے، آپ کو بھی خوب کرنا آتا ہے، من کر رہا ہے اچھل جائے، لیکن نہیں، دور بھاگ جائیں گے وہاں سے. گناہ ہے یہ، اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا. پینے پلانے کا موقع آ رہا ہے، فری میں مل رہا ہے، دور ہٹ جائیے وہاں سے. معصیت کرنے کو من کرے روک لیجئے. یہ صبر بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا.
اور ایسی طاعت پر صبر، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کا من کرے اس صورت میں اطاعت کریے، یہ بھی اعلیٰ قسم کا ہے۔ اور پھر یہ مصیبتیں جو ہمارے آپ کے بیچ میں آتی جاتی رہتی ہیں ان پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا سہارا لینے کو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مصیبت آئے تو نماز کا سہارا لو، صبر کا سہارا لو۔ لیکن لوگوں نے اس میں سمجھ لیا، دیکھیے حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملا دیا آپ کو، کہا کہ صاحب نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، اور آپ تو خود ہی شرک کر رہے ہو، اور اللہ تو خود ہی شرک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم لوگ دور جاہلیت میں جب تھے، پرانا زمانہ اپنا بتا رہا ہوں، تو ہم لوگ ایسے ہی بڑے بڑے مولویوں کو پھنسا دیا کرتے تھے۔ ایک بار ٹرین میں ایسی آ رہے تھے، اسی مولویوں کا جھنڈ تھا، وہ اسی قسم کے مولوی تھے، اسی پارٹی کے تھے، اب جو ہے تبلیغ کرنے لگے ہم لوگوں پر، اور کہنے لگے یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ قرآن میں دیکھیے، میں نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کی آیت ہے، کہا کہ ہاں، میں نے کہا اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ بندے کو کہہ رہا ہے، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد مانگو۔ یہ صبر اور نماز اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل غیر اللہ ہے۔ تو میں نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم تو خود اللہ دے رہا ہے، اگر یہ سب شرک ہے تو شرک تو اللہ خود پڑوس رہا ہے جی۔ اور وہ چپ ہو گیا، وہ خود پڑ گیا چکر میں تو واقعی۔ تو اس طرح سے حق اور باطل کو ملاتے تھے تاکہ سامنے والا چپ ہو جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے سمجھا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پر بھی یہی داؤ آزما لیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور نماز بڑی بھاری چیز، نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ بھاری ہے نماز، وضو کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کرا بہت بھاری ہے۔ بھاری ہے کب؟ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے۔ اپنے حساب سے نماز پڑھنا تو بالکل بھاری نہیں ہے، جب فرصت ملے پڑھ لیجئے گا۔ کہاں بھاری ہے؟ کام دام کر لیں گے، بزنس ویپار کر لیں گے، تب آئیں گے فری ٹائم ہے صاحب، قضا پانچوں ٹائم کا پڑھ لیں گے، نمازی پھر بھی کہلائیں گے۔ یہ کون سا کام ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا کہ یہ تو نماز نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی عبادت، من مانی طریقے سے عبادت۔ عبادت تو وہ ہے جو اللہ کے اطاعت میں ہو۔ اب بھاری ہوتی ہے نماز کب؟ جب جماعت کی پابندی آپ کرتے ہو، جب آپ مانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کان کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت متعین پر فرض کیا ہے، غیر متعین وقت میں نہیں کہ جب من میں آئے تب پڑھ لو۔ تو فرمایا اللہ نے کہ نماز تو بڑی بھاری چیز ہے، الا الخاشعین، مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، الذین یظنون، جنہیں یقین ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور لوٹ کے پھر ان کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، جنہیں ان باتوں پہ یقین ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، رب سے ملاقات کرنی ہے ہمیں، اور ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو اتنا سوچے گا وہ تو سوچے گا نا کہ آج کے دن کا حساب اگر اللہ نے لیا اور لے گا ہی، وہ لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک سے لے گا، ایک ایک دن کا حساب لے گا، ایک ایک پل کا حساب لے گا، ایک ایک آمد کا بھی حساب لے گا، اور خرچ کا بھی حساب لے گا۔ تو جواب تیار رکھیے اپنے پاس، یقین ہے اگر تو پھر آپ کے لیے نماز بہت آسان ہے۔ آپ سوچو کہ بھیا کہ یہ نماز ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی نماز کو ہی چیک کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کی نماز صحیح نکل گئی تو آپ نجات پا گئے، اللہ وہی خوش ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے فرشتے سے کہتے رکھ دو جی، حساب کتاب ایک طرف کرو، جاؤ جدھر، پھر آپ کی برائی کو کرو دے گا نہیں، دیکھے گا نہیں ایک ایک چیز کو۔ اور اگر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس میں وہ کمزور نکلا، پھنس گیا، فرائض چھوٹے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھی نہیں ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا، اور پوری سختی سے حساب لے گا، اور جب وہ پوری سختی سے حساب لے گا تو ہم اور آپ تو کیا بڑے بڑے لوگ نہیں بچ پائیں گے اس کے اندر۔ لہٰذا یاد رکھیے اس چیز کو، جس کو یقین ہے اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لہٰذا نماز کو وقت پر پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھیے، پھری ہے آپ جائیے اپنا کام میں لگ جائیے، 10 منٹ 15 منٹ کا تو ٹائم ہی لگتا ہے نماز میں، فرض پڑھیے جائیے، جماعت پڑھیے، ٹائم نہیں، جماعت سے نماز پڑھیے، نکل لیجئے، سنت پڑھتے رہیے گا اپنے آرام سے، جب اس انداز میں پڑھیے گا تو نماز بھاری نہیں رہے گی۔ لیکن پھر وہی سوچیے گا کہ نہیں ہم کو 17 رکعت پڑھنا ہے اور 1 گھنٹہ ٹائم لگے گا، تب تو بہت بھاری ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
صحیح راستے پہ چلائے. کیا کروں, مقدار تو نکل ہی نہیں رہا.